بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین تبعہم بإحسان الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے اور آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ پچھلے درس سے غائب ہو جانے پر ایک جو ہے باب کے اخیر تک ہم اس سے پہلے پہنچ چکے تھے، تو انشاءاللہ رب العالمین صحیح مسلم کے آج کے درس میں جو باب ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام دیا ہے باب غلظ تحریم الغلول، خیانت کے حرام ہونے کے غلیظ یعنی شدت کا باب، یعنی خیانت غلول کے حرام ہونے یا شدت حرام ہونے کا بیان۔ اور یہاں سے انشاءاللہ ہم چند حدیثوں کو جو بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فلیقرأ القاری۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد، اللہم اغفر لنا ولشیخنا ولمشایخہ وللسامعین ولجمیع المسلمین۔ قال امام مسلم بن الحجاج في كتابه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرع عن أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها طغى يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاء تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك۔ جی بتایا گیا کہ یہ اور اس کے بعد کی چند احادیث پر امام نووی رحمۃ اللہ نے جو باب باندھا ہے اس کا نام رکھا ہے باب غلظ تحریم الغلول، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیانت کی شدت حرمت کا بیان، خیانت کی حرمت کا حرام ہونے کا کو غلیظ قرار دینے، تشدید سختی کرنے کا بیان۔ یہاں پر اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث بیان کی ہے اس سے قبل میں بتا دوں کہ غلول کا معنی خیانت، چوری، یہ عام تو اس کا ایک عام معنی ہے، اور غلول کا معنی کئی بار حدیثوں میں مال غنیمت میں خیانت کے سیاق میں استعمال ہوتا ہے۔ حدیثوں میں دونوں طرح کا استعمال اس لفظ کا موجود ہے۔ غلول جب بولا جاتا ہے تو عام طور سے لوگوں کے ذہن میں جو معنی آتا ہے حدیث پڑھنے والوں کے، وہ مال غنیمت سے چوری، مال غنیمت سے کچھ لے لینا بغیر چوری کا مطلب امام وقت، فوج کے سردار جو ساتھ میں گئے ہیں ان کی تقسیم سے پہلے وہ لوگوں میں سامان جو بھی مال غنیمت میں ملا ہے ان کے بانٹنے سے پہلے کچھ بھی انسان اگر لے لیتا ہے تو اسے غلول کہا جاتا ہے۔ اور غلول کو بعض روایتوں میں عام خیانت اور مالی خیانت کے بارے میں جو ہے بعض حدیثوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے حدیث میں کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جوامع الکلم دیا گیا، آپ تھوڑے لفظوں میں زیادہ باتیں اور زیادہ معانی کو تھوڑے لفظوں میں بیان کر دیتے تھے۔
لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط اور حرام اور کبیرہ عمل، کبیرہ گناہ کی خطرناکی اور اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے ہر بار ایک مثال دی ہے، اور پھر حدیث کے سارے الفاظ ویسے ہی دہرائے ہیں۔ آپ آئندہ انشاءاللہ ترجمے میں اس چیز کا احساس کر سکیں گے۔ یہاں امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی۔ آپ جانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ان کے نام میں کافی اختلاف ہے، اور یہ مشہور ترین صحابہ کرام میں سے ایک ہیں، اور ان کی ایک خاص خصوصیت ہے جو صحابہ کرام میں کسی کو حاصل نہیں۔ ان کے نام میں جو سب سے زیادہ راجح اور قوی بات کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ ان کا نام عبد الرحمن، ان کے والد کا نام صخر، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے کا شرف اور فضیلت حاصل ہے۔ ان کی فضیلت سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ یہ وہ مظلوم صحابی ہیں جن پر پوری تاریخ میں مختلف بہانوں سے ظلم کیا جاتا رہا ہے، اس لیے ان کی دفاع میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور ایسی کتابیں بھی ہیں جن کے اردو میں ترجمے بھی موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں زہیر ابن حرب سے، یعنی امام مسلم کے استاد زہیر بن حرب ہیں، ان کے استاد اسماعیل بن ابراہیم، جن کا نام اسماعیل بن علیہ سے زیادہ مشہور ہے۔ علیہ اصل میں ان کی امی کا نام ہے، یہاں اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم، ان کی امی کا نام علیہ تھا۔ کافی بار ان کا نام اسماعیل بن علیہ لکھا آتا ہے حدیث کی سندوں میں۔ عن ابی حیان، یہ یحییٰ بن سعید التمیمی ان کا نام ہے، اور ابو زرعہ یہ اپنی اسی نام سے معروف ہے، یعنی ان کی کنیت ہی ان کے نام کی جگہ میں ہے، نام میں کافی اختلاف ہے۔ تو ابو زرعہ بن عمرو بن جریر ان کا جو ہے، یعنی ان کے والد کا نام عمرو اور دادا کا نام جریر، لیکن خود ان کا نام ابو زرعہ کنیت کے لفظ سے ہے، نام میں بہت اختلاف ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان بطور خطیب کے، کچھ بیان کرنے کے، کچھ جو ہے لوگوں کے سامنے وضاحت کرنے کے آپ کھڑے ہوئے، جسے خطیب کھڑا ہوتا ہے، خطبہ دینے والا کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ جمعے میں ہو یا دوسرے مواقع پر آپ کے اندر کھڑے ہو کر کے کچھ باتیں کہتے ہیں، مجلسوں میں ہو، نکاح وغیرہ میں ہو۔ فذکر الغلول، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلول یعنی خیانت کا ذکر کیا، مال غنیمت سے چوری اور دوسری جگہوں سے خیانت کرنا اور چوری کا ذکر کیا۔ فعظمہ، تو اس کے معاملے کو کافی سنگین قرار دیا۔ وعظم امرہ، اور اس کو کافی سنگین قرار دیا اور اس کے معاملے کو کافی خطرناک قرار دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ کو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا احساس کر رہے ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فعظمہ، اس کو خطرناک قرار دیا۔ پھر آگے لفظ لکھ رہے ہیں، جو ہے بیان کر رہے ہیں وعظم امرہ، اور اس کے معاملے کو بڑا قرار دیا کہ آسان معاملہ نہیں، اور علماء کرام کے ہاں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رقبتہ بعیر لہ رغا، کہ میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ وہ کل قیامت کے دن آئے اس حال میں کہ اس کی گردن میں ایک اونٹ ہو جو آواز لگا رہا ہو۔ اونٹ کی آواز کو روغا کہتے ہیں، جو گڑگڑائے کسی آواز کرتا ہے، جھاگ نکل رہا ہوتا ہے، مخیف اور خوفناک آواز ہوتی ہے۔ تو کل کسی کو تم میں سے میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن میں، اس کی گردن پر، یعنی اس نے اپنی گردن پہ اٹھا رکھا ہو ایک اونٹ کو جو آواز کر رہا ہو، اور وہ کہہ رہا ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اغثنی، میری مدد کیجیے۔ یعنی جو کوئی خیانت کرے گا، اب یہ جانور کا ذکر آپ سمجھ سکتے ہیں جنگ کے سیاق میں، کیونکہ جنگوں میں ویسے دوسری جگہوں سے بھی اونٹ کی چوری ہو سکتی ہے، لیکن جنگوں میں جو مال غنیمت پاتے تھے پرانے زمانے میں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں وغیرہ، تو اس کی پہلی سزا یہ ہوگی کہ قیامت میں اس کو اپنی گردن پہ، اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا آئے گا وہ آدمی، جسے دنیا دیکھ کر جان نہیں ہوگی کہ اس نے اس
جانور کو چوری سے خیانت کے طور پر لے لیا تھا جس کا اس کو حق نہیں تھا. ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر ہم جنگ کے سیاق میں دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کا حصہ، یعنی جو آدمی جس نے خیانت کی ہے، ہو سکتا ہے اس کا حصہ 1 اونٹ سے زیادہ کئی اونٹ ہوں، لیکن آپ پہلے لے لیں گے تو خیانت مانا جائے. اس بارے میں حدیثیں انتہائی واضح ہیں. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف ہے جس میں کیا نام ہے، ایک صحابی کے بارے میں لوگوں نے تعریف کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں. ان کے بارے میں لوگوں کو اچھا گمان ہوا اور لوگوں کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے بارے میں اچھی بات کریں، جنت کی امید کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں. خیبر کے دن جو چادر انہوں نے لے لی تھی وہ ان کو جہنم میں گھسیٹ رہی ہے. اللہ اکبر. آگے آپ کو روایتیں آئیں گی جن میں معمولی چیز، ایک سوئی بھی ہو تو نہیں لے سکتے آپ، ایک بٹن ہے. پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نعمتوں میں بڑی جو ہے بہرحال کھردراپن تھا، کمی تھی، پریشانیاں تھیں. دنیاوی نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنی زیادہ نہیں تھیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ بعد میں حالات بدلتے گئے اور اسلامی مملکت کو فائدے مال غنیمت وغیرہ کے ذریعے، دوسرے فتوحات کے ذریعے ہوتے گئے. لیکن شروع میں اسلام میں ان تمام چیزوں میں مسلمانوں کے یہاں قلت تھی، پریشانیاں تھیں. تو ایسی ضرورت آپ کے لیے شاید یہ بڑی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں بھئی یہ آدمی کیوں لے لے گا، لیکن ان کی ضرورتیں، ان کی حالات اور ان کی زندگی میں جو مالی اور اس طرح کی نعمتوں کی پریشانی تھی، آپ نے سنا ہوگا اس سے قبل کہ بہرحال اس کا مطلب میں یہ نہیں اعوذ باللہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کے لیے بھی اس کے مال میں کمی ہو، اس کے ہاتھ میں تنگی ہو تو اس کے لیے خیانت جائز ہو جاتی ہے، یا خیانت کا معاملہ ہلکا ہو جاتا ہے. میرا مقصد یہ بالکل نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی جگہ پر آپ کو لگے گا اس کی کیا ضرورت ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن یہ ان کے لیے بڑی چیز تھی. نہیں، آپ اس شخص کو پوچھئے جو مثلا دھان کے پیال سے جو عورت کھانا پکاتی ہو، پیال معلوم ہے جس کو بیلوں کو کھلاتے ہیں، اس سے کھانا پکاتی ہو، اسے گیس والی نعمت نظر آ جائے تو کیسا سمجھے گی؟ آپ جان سکتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے بچپن میں تو جانا ہے. اب دیکھ رہے ہیں آپ کی، وہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے. فاقول، تو میں کہوں گا لا املک لک شیئا، میں تمہارے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تمہارے لیے میرے پاس کوئی ملکیت نہیں، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اور یہیں سے اس بات کا بھی عقیدے کا مسئلہ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے متعلق جو لوگ مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تمام مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بعد ہمارے لیے اگر کوئی شخصیت سب سے عظیم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انسانوں میں سے. لیکن آپ کی عزت میں مبالغہ آرائیاں کرنا، غلو کرنا اور ایسے جذباتی جملے جن کے مطلب وہ خود نہیں جانتے، کافی اوقات میں یہ بات سوچنا، جیسے آپ یہ جملہ سنتے ہوں گے دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، ہاں، اور انہی میں سے ایک جاہل کا یہ شعر ہے کہ محشر میں یہ پوچھیں گے کہ سرکار کہاں ہے، سرکار یہ پوچھیں گے گنہگار کہاں. یعنی یہ تمام وہ جذباتی باتیں ہیں، غلو پر مبنی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے، شریعت سے کوئی سروکار نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا بندہ ہونا سب سے بڑا شرف اور فضیلت ہے. سب سے بڑے شرف اور فضیلت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں جن جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جن بڑی نعمتوں کا احسان کیا ہے ان کو دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب ان کا ذکر آتا ہے جو کسی کو نہیں ملی، جو کسی نبی کو بھی نہیں ملی، ان نعمتوں کا ذکر آتا ہے تو اللہ رب العالمین وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہتے ہیں. کیونکہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے شرف کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا کس قدر اچھا بندہ ہے، کس قدر
اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کو بجا لانے میں لوگوں سے آگے ہے۔ چنانچہ اسراء اور معراج، آپ جانتے ہیں کسی نبی کو یہ نعمت نہیں ملی۔ اللہ رب العالمین جو قرآن کریم میں ذکر کیا اس بات کا، سورہ اسراء کی پہلی آیت اور 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، تمام عیب کی چیزوں سے، نقص کی چیزوں سے پاک ہے وہ ذات، ہم اسے پاک سمجھتے ہیں جس نے راتوں رات اپنے بندے کو اسراء اور معراج کرایا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بندے کا ذکر ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، ایک صحیح حدیث میں جو مسلم میں موجود ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے بارے میں غلو نہیں کرنا، مجھے میرے مقام سے اٹھا کر اوپر نہیں پہنچانا، جیسے کرسچنز نے، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ انما انا عبد، کرسچن نے کیا کیا؟ اللہ کے بندے، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا انہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ان کے مقام سے اٹھا کر کے بیجا، ان کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو کہا میرے بارے میں ایسے زیادتی اور غلو نہیں کرنا، انما انا عبد، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو بس۔ قیامت کے دن کا، جنت و جہنم کا، جنت کے ٹکٹ بانٹنے کا، جنت میں داخل کرانے کا، شفاعت کرنے کا، ان تمام چیزوں کا مالک مجھے نہیں بنانا، ان تمام چیزوں کا مالک نہیں ہوں، میری حیثیت اسی میں زیادہ ہے کہ یہاں صرف نہیں، کل قیامت کے دن بھی میں اللہ کا وہ اعلیٰ ترین بندہ رہوں گا جو وہاں بھی سب لوگوں سے بندگی میں سبقت لے جانی کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے سامنے میری حیثیت ایک بندے کی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا صرف اسی کی شفاعت کر سکوں گا، اسی کی سفارش کر سکوں گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ تمام شفاعت صرف اللہ کی ملکیت ہے۔ لہذا یہ جو جملے ہیں، اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں، یہ وہ مناسبت تھی کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کو اپنی ملکیت میں رکھتا ہوں، لا املک لک شیئا، کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا میں، قد ابلغتک، یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے، میں نے تمہیں دنیا میں اپنی تعلیمات پہنچا دی تھی، یہ حدیث، یہ بات بتا دی تھی، اس چیز کی خطرناکی تم تک پہنچا دی گئی تھی، لہذا اب میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کا ذکر کیا ہے، آگے جملے میں صرف وہی باتیں ہیں جس میں گھوڑے کا ذکر کیا گیا۔ ایسی تمام ایک لمبی حدیث ہے جن میں ہر بار ایک چیز کا ذکر، ایسے تصور کر سکتے ہیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ عام کافی تھا، لیکن آپ نے جو چیزیں لی جاتی ہیں ان کو ایک ایک کر کے مکمل طور سے اس حدیث میں بار بار وہی لفظ، نئے جانور کے، نئی جو چیز خیانت کی جا سکتی ہے اس کے ذکر کے ساتھ پورے الفاظ دہرائے ہیں صحابی نے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہتے ہوئے سنا۔ آگے کیا ہے؟ سیم وہی الفاظ جیسا کہ میں نے کہا، لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رقبتہ فرس، میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ کل قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر ایک گھوڑا ہو، لہو حمحمہ، جو ہنہنا رہا ہو، آواز کر رہا ہو، فیقول یا رسول اللہ، اور کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، تو میں اس سے کہوں کل قیامت کے دن، لا املک لک شیئا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میری ملکیت میں، میرے ہاتھ میں یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تمام چیزوں کا مالک، بخشنے کا، درجات کے بلند کرنے کا، کسی کو کسی کی شفاعت کی اجازت دینے کا، جنت میں داخل کرنے کا، جہنم میں داخل کرنے کا، بغیر کسی سبب کے معاف کر دینے کا، جہنم میں جو لوگ ہیں ان کو جہنم سے نکال دینے کا، جو جنتی ہیں
جن کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرنے کا، وغیرہ، اس میں سے کچھ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ قد ابلغتک، اس بارے میں کہ یہ چیز خطرناک ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کا معاملہ اسلام کے میں اللہ کے نزدیک سخت ہے، خطرناک ہے، یہ بات تمہیں دنیا میں نے پہنچا دی تھی۔ قد ابلغتک۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، لا الفین احدکم یجیء یوم القیامۃ علی رقبتہ شاۃ، میں نہ پاؤں تم میں سے کسی کو کہ کل قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر ایک بکری ہو، لہا سوغا، جو آواز کر رہی ہو، جس کو ممیانہ کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، جی ہاں، تو وہ آواز کر رہی ہو، وہ مجھ سے کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، تو میں کہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں اس بارے میں دین کی تعلیمات، اللہ کے پیغامات کو پہنچا دیا تھا۔ پھر آگے جملہ ہے، نہ تم میں سے پاؤں کسی کو، یہ تکرار ہے اور اس تکرار میں تاکید مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان جانوروں کے نام بطور مثال کسی ایک چیز کی یا ایک عام لفظ میں کہہ سکتے تھے، اور کہا بھی ہے روایتوں میں، لیکن یہاں بار بار ایک ایک جانور کا نام لے کر اعادہ کرنا، جانوروں ہی کا نام نہیں ہے، آگے کپڑے کا ذکر ہے، سونے چاندی کا ذکر ہے، وغیرہ۔ تو کل قیامت کے دن میں نہ تم میں سے کسی کو پاؤں کہ وہ آئے جس کی گردن پر بکری ہو، جو آواز کر رہی ہو، تو کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، تو میں اس سے کہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تمہارے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں نے تمہیں اس بارے میں بات پہنچا دی تھی۔ پھر آگے فرماتے ہیں، نہ تم میں سے پاؤں کسی کو کل قیامت کے دن آئے جس کی گردن میں کوئی آدمی ہو، کوئی نفس ہو، کوئی جان ہو، جو چیخ رہی ہو، چلا رہی ہو، تو مجھ سے کہے اللہ کے رسول، یعنی کسی کو ناحق قتل کر دیا، فیقول یا رسول اللہ، جنگوں میں یہ چیز ہو سکتی تھی بھائی، اگر اسلام نے منع کیا ہے بچوں کو قتل کرنے سے، ایک عام نفس قتل کیے جانے کی بات تو اپنی جگہ پر ہے ہی، جنگوں میں اس طرح کی بہت ساری جگہوں پر خیانت یا غدر اور دھوکے کی چیزیں ہو سکتی تھی، تو اس لیے یہاں پر جان کا ذکر ہے۔ اس لیے جنگوں میں آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کے مارنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بچوں کو قتل کیے جانے سے منع کیا، بڈھوں کو قتل کیے جانے سے منع کیا ہے، الا یہ کہ وہ عورت یا وہ بوڑھا عورت جو بذات خود شریک ہو جنگ میں، یا اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے جو اپنے مائنڈ سے تخطیط کر رہا ہو، پروگرامنگ کر رہا ہو مسلمانوں کو جنگ میں نقصان پہنچانے کی، تو اس کا معاملہ دوسرا ہے۔ تو ایسے کسی کو اگر مار دیا گیا تو آئے اور کہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، تو میں کہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں اس بارے میں بات اور تعلیمات کو پہنچا دیا تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کل قیامت کے دن آئے علی رقبتہ رقاع، رقاع معنی کپڑے، تخفق، اس کے گردن میں کپڑے ہوں جو چمک رہے ہوں یا ہل رہے ہوں۔ آدمی کپڑا کہیں ہوتا ہے تو ہوا سے ہل رہا ہوتا ہے، اور اگر کپڑے میں چمک ہے تو اس کے ساتھ، تو تخفیق کا دو معنی ہو سکتا ہے، چمکنے کا اور حرکت کرنے کا، اور دونوں معنی کئی بار ایک ساتھ بھی پائے جا سکتے ہیں۔ تو کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، تو میں کہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں اس بارے میں اپنی بات پہنچا دی تھی۔ پھر آگے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کل قیامت کے دن آئے اس کی گردن میں صامت، خاموش چیز ہو، یعنی سونا اور چاندی، یہ چیزیں آواز کرتی ہیں، جانور وغیرہ تھے، ہلنے والی چیز تھی، یہ صامت جو ہے علماء کرام نے اس کی شرح کی، صامت اللہ خاموش رہنے والا، مراد اس سے علماء کرام کے ہاں سونا اور چاندی ہے۔ تو وہ لے کر آئے اس کی گردن میں جو کچھ بھی چرایا ہو یا خیانت کی ہو، تو کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، تو میں کہوں میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں اس بارے میں بات اور اپنی تعلیمات پہنچا دی تھی۔ تصور کیجئے کہ وہ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کم لفظوں میں زیادہ باتیں کہتے تھے، یہاں پر ہر ایک ایک جانور کا ذکر کرتے ہوئے وہی الفاظ بار بار دہرا رہے ہیں، اس چیز کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے۔ خیانت، چوری کی خطرناکی، چاہے وہ مال غنیمت میں سے ہو یا باہر ہو، دونوں باتیں یہاں پر جو ہے اس میں شامل ہیں، اس کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے، اور یہ کس قدر آپ کی انسان کی آخرت کے لیے جو ہے
خطرناک ہو سکتا ہے، مشکل میں ڈال سکتا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي حيان وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير عن أبي حيان وقالت ابن القعقاء جميعا عن أبي زرعة عن أبي هريرة بمثل حديث إسماعيل عن أبي حيان۔ یہاں پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے چند حدیثوں کو ذکر کیا ہے، چند سندوں کو، اور ان سندوں پر اس حدیث کا احالہ کر دیا ہے، یعنی الفاظ ویسے ہی ہیں لیکن یہ حدیث اور بہت ساری سندوں سے مذکور ہے، تو ان کا یہاں پر ذکر ہے۔ یہاں پر جو سند ہے ان میں ابو حیان ہے، جن کا آپ کو اس سے پہلے نام بیان کیا گیا، یحییٰ بن سعید التمیمی، اس کے بعد جریر بن عبد الحمید الضبی ہیں اس سند میں، اور ابو زرعہ کا نام اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے نا۔ قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه واقتص الحديث قال حماد ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب۔ یہاں پر بھی اسی حدیث کی طرف احالہ ہے، کچھ سندیں اور ذکر کی ہیں یہاں پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، جن میں ایوب کا نام آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بصرہ کے بہت معروف امام ہیں ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو پاؤ کہ وہ بصرہ میں ایوب پر نقد کرتا ہو، طعن کرتا ہو، تو اسے اس کے دین میں متہم کر دینا۔ ایسی ہی، بالکل ایسی ہی جیسے اگر آج آپ کسی کو پائیں کسی مسئلے میں آپ راجے ان کے خلاف کریں دوسرا مسئلہ، لیکن کسی کو نارمل متہم کریں، یعنی کوئی آدمی پائے جو ابن باز کا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کے منہ بگاڑے، البانی صاحب کا نام سن کے جو ہے منہ بگاڑے، ہاں ان پر طعن کرے، عمومی طور سے کسی مسئلے میں آپ کہیں کہ ان کی بات راجے نہیں، میں اس کو یہ راجے سمجھتا ہوں، دوسرا مسئلہ، لیکن ان پر طعن اور نقد کیا جانا عمومی، تو آپ ایسے آدمی کو اس کے دین میں متہم کر دیجئے۔ جو ہے اس طرح یہ جو ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات یحییٰ ایوب ابن ابی تمیمہ سختیانی البصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہی۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلول کا ذکر کیا اور اس کو خطرناک قرار دیا۔ واقتص الحدیث، یہاں جو لفظ ہے واقتص مانے بیان کرنا، جیسے قصہ قصو مانے قصہ بیان کرنا، تو باب افتعال سے ہے لیکن وہی معنی ہے۔ کہتے ہیں حماد پھر میں نے یحییٰ کو اس کے بعد سنا، اس حدیث کو بیان کر رہے تھے۔ یحییٰ کا ذکر یہاں کیوں آ رہا ہے؟ اگر آپ سند میں غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ جو اسناد امام مسلم رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے، یہ ایوب کے استاد ہیں یحییٰ بن سعید، ٹھیک ہے؟ تو حماد کہتے ہیں، یعنی گویا کہ دیکھیے گا، اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں اس کا ہماری حدیث سے بظاہر اس کے معنی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن سند سے تعلق ہے، اور جو ہے جو لوگ سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے بہرحال ایسی چھوڑ کے گزرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ کہ حماد، آپ جانتے ہیں حماد بن زید جو سند میں موجود ہیں، ان کے استاد کون ہیں؟ ایوب ہے نا، اور ایوب بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید سے۔ حماد کہتے ہیں پھر میں نے یحییٰ سے اس بار سنا کہ وہ اس حدیث کو بیان کر رہے تھے، اور چنانچہ انہوں نے ایسی حدیث کو بیان کیا تقریباً ایسی ہی جیسے ایوب نے بیان کیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ یعنی حماد رحمۃ اللہ علیہ جو حماد بن زید ہیں، وہ ایک بار حدیث کو سنتے ہیں جو ہے یحییٰ بن سعید سے ایوب کے واسطے سے، یعنی پہلی جو ہے ایک سند میں حماد کے استاد کے استاد ہیں یحییٰ، اور دوسری بار جب حدیث سنتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ استاد ہو جاتے ہیں۔ یعنی مان لیجیے آپ کوئی بات سن کر مجھ سے گئے ہے نا، اور ایک اور ہیں جو میری بات سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوبارہ کہیں پر آپ نے وہی بات ان سے بھی سنی جو آپ نے ڈائریکٹ مجھ سے سنی تھی، یا اس کا الٹا کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر گویا کہ یہ مقصود ہے کہ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے دو بار اس حدیث کو سنا۔ اصل روایت جو بیان کی گئی ہے اس میں ان کے استاد
ایوب ہیں اور پھر ان کے استاد یحییٰ ہیں. دوبارہ میں اپنے استاد کے پاس پہنچ گئے اور اس جو بیچ کا جو ہے واسطہ تھا وہ ختم ہو گیا اور ڈائریکٹ ان سے روایت سن لی. نعم. حدثني أحمد بن الحسن ابن خراش قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. جی یہاں بھی ایک سند ہے جس کو انہوں نے امام مسلم کہتے ہیں انہی لوگوں یعنی گزشتہ راویوں کی حدیث کی طرح سے ان کی حدیث رہی ہے، خالی سند کو ذکر کیا ہے. اور اس میں ایک راوی ہیں جو ہے ابو معمر، باقی سب کا نام ذکر ہے. تو ابو معمر ان کا نام عبداللہ ابن عمر ہے اور عبد الوارث معروف راوی ہیں عبد الوارث ابن سعید العنبری، اور ایوب وہی ہیں. یہاں پر یہ باب اس ایک روایت اور اس کے بعد کئی سندوں کو ذکر کر کے ان پر احالہ کر کے جو ہے یہ باب ختم ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.